السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا آئیڈیا جب سے صبح سے میرے ذہن میں آیا ہوا ہے تو میرے ذہن میں یہی کیفیت ہے کہ یہ ویڈیو میرے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہن میں مسئلہ بھی یہ تھا کہ یہ ویڈیو جس طبقے کے لیے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے، جو کہ زیادہ تر طبقہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں فلی جہالت کی نظر ہوا ہے، وہاں تک موبائل یا ان کے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ان تک میرا پیغام پہنچے گا کس طرح۔ لیکن ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، آگے پیغام پہنچانا، اللہ پاک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ تو آپ اگر کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں نا، کسی ایسے گھر سے تعلق ہے، یا آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس نوکری بہترین نہیں ہے، آپ کا کاروبار بہترین نہیں ہے، آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں معاشی طور پہ وہ بالکل اچھے نہیں چل رہے، آپ بہت مشکل میں ہیں، اگر آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کے اور آپ کی بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا چلتی رہتی ہے، ہر ٹائم مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، اختلاف رہتا ہے ہر ٹائم اور شدت اختیار کر جاتا ہے، یا آپ اس ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو بیگم ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، سب فیصلے خود کرتی ہے، کہیں پہ جانا آنا ہے آپ سے پوچھتی نہیں ہے، آپ سے اجازت نہیں لیتی، ہر جگہ پہ اپنے خاندان میں بھی دوسروں جگہ پہ ہر جگہ خود ہی جا کے لڑائی جھگڑے بھی لیتی ہے اور خود ہی جا کے فیصلے اور معاملات خود طے کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا آپ کی جو اولاد ہے اس کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں 2-4 دنوں کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، اب آپ نے وہاں سے واپس آنا ہے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی، انتظار نہیں ہوتا کہ ہمارے ابو واپس آ رہے ہیں، بلکہ ان کو وہ مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں پریشانی بن جاتی ہے کہ ہمارے ابو واپس آ رہے ہیں۔ یا آپ کے بچوں کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ جب اسکول کالج میں جاتے ہیں وہاں سے واپس آنے کے بعد آتے ہی وہ آوازاری کا رویہ رکھتے ہیں، اپنا کمرہ بند کر لیتے ہیں، دروازوں کو توڑتے ہیں، چھوٹوں کو مارتے ہیں، بڑوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا ہر کسی کے ساتھ ان کا رویہ عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن باہر جب وہ دوستوں وغیرہ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کی نوکریوں کے مسئلے مسائل آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد کے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا پورا ماحول اس طرح کا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے کسی نہ کسی بہن بھائی، کسی نہ کسی چاچو ماموں پھپھو نے ہمارے پہ جادو کیا ہوا ہے، یا ہماری اپنی بیوی نے ہمارے پہ جادو کیا ہوا ہے، یا اس آدمی جو گھر کا سربراہ ہے اس نے گھر والوں پہ جادو کر دی ہے، اگر ایسی کیفیت ہے آپ کے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں پورا حال آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں سوچ لیں کہ اگر آپ ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا، اس چیز کو کلیئر کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں یا تو جادو ہوا ہوا ہے جس وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں ان کے سبب جادو ہے، یا جادو نہیں ہے کوئی اور مسئلہ، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اچھا، ہم اب فرض کر لیتے ہیں کہ جادو ہوا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ بھی یہ ذہن میں سوچ لیں کہ یہ سب مسئلے آپ کے اس لیے ہوئے کہ آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں ابھی۔ اچھا، اس میں اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جادو ہوتا کیا ہے۔ جادو جو ہے قرآن پاک میں بالکل موجود ہے، بالکل جادو کی حقیقت ہے، کوئی سے اختلاف نہیں کرتا، یہ لوگوں پہ ہوتا ہے، اس پہ نظر یعنی کہ نظر انسان کو لگ جانا، یہ جادو ہو جانا، یہ لوگ بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتا ہے، جنات بھی بالکل موجود ہیں دنیا میں۔ اچھا، اصل بات جو سوچنے والی ہے جو کوئی انسان نہیں سوچتا، کیا جادو کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ یہ سب مسئلے جادو کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا جادو یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ اگر راولپنڈی سے لاہور کا سفر آپ کر رہے ہیں تو راستے میں کیا جادو آپ کو موڑ کے پشاور میں بھی پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اتنا جادو کا اثر ہوتا ہے کہ وہ لاہور بھیجنے کے بجائے آپ کو ڈائریکٹ پشاور کی طرف پہنچا دیتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ یا کیا جادو صرف اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ راستے میں آپ نے پنڈی سے لاہور چلے ہیں تو لاہور تو آپ جاتے رہیں گے لیکن راستے میں آپ کو مشکلات دے گا، آپ کی کسی سے لڑائی ہوگی ہے تو آپ کا غصہ زیادہ آ جائے گا، آپ کی کوئی چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے کوئی اور اس طرح کے مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں سفر میں، لیکن اتنی طاقت تو جادو نہیں رکھتا نا کہ آپ کو الٹا کے وہ پشاور پہنچا دے گا۔
اچھا یہ بات حقیقت ہے، جادو اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ کیوں پڑا ہوا ہے کہ یہ سب مسئلے ہمارے جادو کی وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو مولوی ہیں جو جنات کا حل کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے پیچھے ہم بار بار جاتے ہیں اس کا حل لینے کے لیے، وہ اپنی دکانیں بیچنے کے لیے انہوں نے ہمارے ذہن میں اتنا کچھ ڈالا ہوا ہے۔ اور جو کچھ فیصد صحیح مولوی حضرات ہیں بھی ہیں جو جادو کی تشریح کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھ نہیں سک رہے۔ انہوں نے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈر پیدا کیا ہوا اور اپنی دکانیں چمکانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ حقیقت میں جادو کرتا کیا، یہ میں اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حقیقت میں اگر آپ پہ جادو ہوا بھی ہے، وہ صرف کچھ کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے غصے کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، جتنا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو بہت ہی کم کر دیتا ہے۔ جادو صرف یہ دو کام کرتا ہے۔ اور تیسرا کام کہ آپ کے جو جہالت کے اندر کا فیکٹر ہے، اس پہ جہالت والی سائڈوں پہ ان مولویوں ان لوگوں کے قریب آپ کے جانے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں اکثر لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ، ہمارے معاشرے میں جہالت اتنی زیادہ ہے، جب ایک خاوند ہوتا ہے نا، اس کی بیوی کہیں پہ کسی اور آدمی کے ساتھ کچھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کرنے پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے عزت بےزتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں قرآن کیا بولتا ہے؟ حقیقت میں ہمیں قرآن یہ بولتا ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کو صرف زیادہ سے زیادہ جو کرنا ہے وہ آپ کو مارنے کی اجازت ہے، اور مارنا بھی اتنا ہے کہ اس کے جسم پر نشان نہیں پڑے۔ تو قرآن میں اس کا صرف جو حل ہے وہ صرف اتنا سا ہے، لیکن ہم نے کتنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب یہ جادو کی تشریح جب ہمارے مولانا حضرات کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اتنا نہیں ہے۔ اچھا اب فرض کر لیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مسئلے مسائل یہ سارے میرے یہ جادو کی وجہ سے ہے، اور حقیقت میں جادو بھی آپ پہ ہوا ہے، کسی نے کیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ جتنے بھی مولوی حضرات یا جادو والے، یا جدھر مولوی آپ کو بولتے ہیں گھر سے کپڑا اٹھا کے لے آؤ، مولوی آپ کو بولتے ہیں یہ صدقہ کر دو، مولوی آپ کو بولتے ہیں یہ تعویذ وہاں پہ رکھ دو، یہ پانی میں ڈال کے پی لو، یہ فلانا کام کر لو، فلانا کام کر لو، ان سب مولویوں کو آپ نے اپنی زندگی سے ایک دم سے نکال دینا، بالکل ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اگر جس بھی طرح اپنے بیوی بچے جو بھی اس چیز میں شامل ہیں، جو ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان سے کچھ مشورے کر رہے ہیں یا ان سے کوئی تعویذ وغیرہ لیتے ہیں، یہ چیز آپ نے زیرو کرنی ہے۔ چاہے کوئی مولوی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے اس سے بھی آپ نے دور ہو جانا ہے، اور جو آدمی آپ کو غلط بات بتا رہا ہے اس سے بھی دور ہو جانا ہے۔ ان کو اپنی زندگی سے آپ نے ایک دم سے نکال دینا ہے۔ یہ سب سے پہلا میری ایک رائے ہے آپ کو۔ دوسرا کام آپ نے نماز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز آپ نے 5 ٹائم شروع کر دینی ہے، پلس میں نے پیچھے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں جانے کا بہت آسان طریقہ کون سا، سیدھا طریقہ۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے، اور اس ویڈیو میں جو بھی میں نے باتیں بتائی ہیں بہت آسان ہے، ان باتوں کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ تیسری سب سے بڑی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشی حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشی حالات کسی بھی طریقے سے ٹھیک کرنے ہیں اور فوکس ان کے اوپر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں۔ اگر آپ کے بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں کریں گے تو ہی یہ آگے ترقی کریں گے، اور آپ کے پاس اتنی آمدنی بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں، آپ لوگوں سے ادھار لیتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، ادھر پریشانی لیتے ہیں، ادھر پریشانیاں لے رہے ہیں اپنے اس بچے کو پڑھانے کے لیے، صرف جو آپ کی اوقات نہیں ہے پڑھانے کی۔ اس چیز کو، اس ذہنیت کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سے اور راستے ملیں گے جس پہ آپ اپنے بچے کو ڈال کے کروڑوں ریال، کروڑوں روپے آپ ان کو ترقی یافتہ انسان یعنی ایک قابل انسان بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ذہنیت چینج کرنی ہے، اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے کی بجائے مرغی کا گوشت کھانے پہ آ جائیں، مرغی کا گوشت اگر کھانے کی عادت ڈالی ہے تو سبزی کھانے پہ آ جائیں۔ اپنے اخراجات کو ہر حال میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور 100 سے لے کے ایک دم سے 2 4 5 پہ لے آنا ہے۔ آپ کے بچے اسکول نہیں بھی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے بچے اچھا کھانا نہیں بھی کھائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اخراجات کو ایک دم سے کم کر دینا ہے۔ دوسرا اپنے کمائی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بڑھا لینے ہیں۔
اگر نوکری کر رہے ہیں کسی بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی بہتر سوچنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے آئیڈیا لیں، آپ بہت آسانی سے اپنی جو کمائی کے ذریعے ان کو بڑھا سکیں گے۔ تو یہ دونوں کام آپ نے کر کے اپنی معاشی زندگی کو جلدی سے جلدی بہتر کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کی اس سوچ کی وجہ کہ آپ پہ جادو ہوا ہے۔ اچھا، اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے کسی بھی طرح اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ، خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے بچے چھوٹی عمر میں ہیں تو یہ بانڈنگ کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ چھوٹی عمر میں بچے آپ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ جلدی مان جائیں گے۔ لیکن اگر بچے بھی آپ کے ساتھ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور وہ 18 19 20 سال کی عمر تک یا 15 16 17 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، تو اب آپ کو ان کے ساتھ بانڈنگ اچھی کرنا بہت مشکل ہوگا، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن کسی بھی طرح آپ نے ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کرنی ہے، ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ ایک آدمی میرے سامنے سے ایسا گزرا تھا جو یہی سمجھتا تھا میرے پہ جادو ہوا ہے، تو وہ غصہ اس کو بہت جلدی آ جاتا تھا، وہ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اب اس نے جب یہ سوچا، کیونکہ وہ بانڈنگ کر، اس کو پتا تھا میرے پہ جادو ہوا ہے، لیکن جادو اتنا اثر نہیں کر رہا، لیکن جادو کیا، جادو کی وجہ سے مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو ایک دن بٹھا کے بولا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ ہے کہ میرے پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس جادو کی وجہ سے مجھے غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اب آپ لوگ میری مدد کرو، میں غصے کی حالت میں آپ لوگوں کو غصے ہونا شروع ہو جاتا ہوں، آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں۔ تو جب بھی کبھی آپ دیکھو کہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی ہے تو میری مدد کیا کرو، اس کے بدلے مائنڈ نہیں کیا کرو، اس کے بدلے کچھ فیل نہیں کیا کرو، بلکہ یہی سوچا کرو کہ ابو ایک بیماری میں مبتلا ہے، ہم نے اس کا حل کرنا ہے۔ اس ٹائم خاموش ہو جایا کرو، یا بعد میں مجھے اس کے بارے میں بتایا کرو کہ ابو جی آپ اس طرح کر رہے تھے۔ اس طرح بتانے سے کیا ہوگا، بچے کی اور آپ کی بانڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو اور بچوں کو مل کے اس چیز کو ڈیل کرنے کا اس کا ایک طریقہ مل جائے گا، نہ بچوں پہ اس کا غلط اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اب اور بھی مختلف طریقے کر کے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلیں، آپ ان کی ہر مسئلے کا حل سوچیں، ان کی مشکلات کا حل سوچیں۔ یہ دنیا کے مسئلوں سے باہر نکل جانا ہے اب آپ نے، کہ ان کو ترقی کرانی ہے، ان کو پڑھائیاں کرانی ہیں، نہیں، آپ نے صرف ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کرنی ہے۔ آپ جس سے رو رہے ہوں وہ آپ کے ساتھ مل کے رونے کی کوشش کریں، آپ جس دن ہنس رہے ہوں وہ آپ کے ساتھ مل کے ہنسنے کی کوشش کریں۔ یہ بانڈنگ آپ نے کسی بھی حال میں اپنے بچے کے ساتھ اچھی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچے بڑی عمر تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کی لڑائی اپنے نفس کے ساتھ سب سے زیادہ، اپنے آپ کے ساتھ۔ آپ کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، وہ بہت دفعہ آپ کو گالیاں نکال چکا ہے، بہت دفعہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہے، بہت دفعہ آپ کے ساتھ غلط رویہ کر چکا ہے آپ ماں باپ کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو چینج کرنا ہے۔ آپ خود اکڑ میں ہوں گے، آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ آپ کے اندر کا جو شیطان ہے، وہ جو آپ پہ تھوڑا بہت جادو ہوا ہے، وہ آپ کو اس کے پاس جا کے معافی مانگنے کے لیے آپ کو راضی نہیں ہونے دے گا۔ اور اسی طرح جو آپ کا بچہ ہے 18 20 25 سال کا ہے، وہ بھی اس جادو کی وجہ سے آپ سے آ کے معافی نہیں مانگے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس راستے پہ چلنے کے لیے اس کو بہت مشکل ہو رہی ہے، وہ آپ سے معافی نہیں مانگے گا، چینج ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہی بچہ جب باہر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور کہیں ادھر جاتا ہے تو بہت اچھا اس کا رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ اصل آپ کی اور آپ کے بچوں کی اپنے ضمیر کے ساتھ ہوگی، اپنے آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اپنے ضمیر کو مارنا ہے، ہر دفعہ جا کے بات کرنی ہے، ان کو بٹھانا ہے، ان سے بات کرنی ہے، شفقت سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو اس لائن پہ لے کے آنا ہے، ان کے دوستوں سے مدد لینی ہے، جن لوگوں سے مانتے ہیں ان سے مدد لینی ہے، اس کو یہ قائل کرنا ہے کہ ہم ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، ہمارے پہ جادو ہوا ہے، ہم نے اس کا حل کرنا ہے۔ اور حل صرف اس کا یہ، ہم نے دو چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، ایک اپنے غصے کی کیفیت کو بڑھنے نہیں دینا، اور ایک اپنے جو صبر کا اندر جو مادہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ صرف ان دو چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اور تیسرا، ہم نے اپنی معاشی حالت بہتر کرنی ہے۔ تو لبے لباب یہ آپ نے کسی بھی طرح اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اچھی کرنی ہے۔ اچھا، اگلا آخری حال اس میں یہ، اور سب سے بڑا، یہ جو جادو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ عورت کے اوپر اپنا اثر کرتا ہے، اور عورت اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں بھی، دین میں بھی مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، لیکن ہمارے مولوی یا ہمارا معاشرہ جو یہ بکواس کرتا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جہالت کے بنیاد پہ یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے مرد کو زیادہ بنایا ہے۔ اللہ پاک کو کیا زیادہ معلوم نہیں تھا تم لوگوں سے؟
کہ مرد کو کتنا زین اللہ پاک دے رہا ہے اور عورت کو کتنا زین دے رہا ہے. عورت کو مرد کے نیچے بنایا ہے. عورت کو یہ کہا گیا کہ آپ نے مرد کے نیچے رہنا ہے اور اس کے پر وہ جو بناتا ہے، سسٹم بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اس پہ آپ نے رہنا ہے. آپ نے اپنی حکمرانی قائم نہیں کرنی گھر میں. اچھا، تو اس سوچ کے ساتھ جو یہ جادو ہوتا ہے یہ آپ کی عورت پہ زیادہ اس پہ اثر کرتا ہے، اس کو زیادہ جلدی کنٹرول کر لیتا ہے. اس کو کیونکہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں جاہلیت مرد کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جلدی اس پہ چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ خود سے جاتی ہے، وہ پیروں کے پاس جاتی ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتی ہے. وہ ہر ٹائم اسے اگر کوئی مسئلہ بن گیا، لڑائی بن گئی، وہ پوری رات سوچتی رہتی ہے میں کیا کروں گی، میں کیسے اس سے بدلہ لوں گی، میں کیا کروں گی، میں اس کو کیا بولوں گی، میں یہ بولوں گی، میں وہ بولوں گی، اور ہر بات پہ اس کا ٹیمپرامنٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس عورت کے فیکٹر کو آپ نے ڈیل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا. لیکن اس کا جو آسان ترین طریقہ ہے، آپ نے اس فیکٹر کو اگنور کرنا ہے. ہاں، جو وہ پیروں کے پاس جا رہی ہے، جو باہر جا رہی ہے، جو غلط حرکتیں کر رہی ہے، اس پہ آپ نے اس کو ایک دم سے روکنا ہے، ایک دم سے فائنل کر کے اس کو روک دینا. لیکن باقی جو غصہ ہونا گھر کے اندر رہ کے، جو اس کی عادتوں کی وجہ سے اس جادو کا زیادہ اثر آپ لوگوں پہ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے آہستہ آہستہ ڈیل کرنا ہے. اس کو ڈیل کرنے کا صرف 2 طریقے ہیں. ایک، آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ اگنور کرنا ہے، اور آپ نے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے ہیں. جب آپ اپنے معاشی حالات آہستہ آہستہ بہتر کرتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے اس عورت کا رویہ، ہر چیز آپ کی بدل جائے گی. اس کا نظریہ، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس کا بات کرنے کا طریقہ، بچوں کے ساتھ تعلقات، سب کچھ آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے. تو عورت کو ٹھیک کرنے سے زیادہ آپ نے اپنے معاشی حالات پہ زیادہ سے زیادہ سوچنا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اپنے معاشی حالات ٹھیک کرنے، کیونکہ معاشی حالات جو ہیں وہ آپ کے سب سے مین فیکٹر ہیں اس چیز کے اندر، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے یہ مسئلے مسائل جو ہے یہ معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جادو کی وجہ سے ہیں. یعنی آپ اپنی کمزوریاں اور اپنی خامیاں، ان سب کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ جادو کو ٹھہراتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.